اچھی نظر پڑنے سے آدمی صحت مند بھی ہو جاتا، روح کو توانائی جلا مل جاتی ہے، نیکی کرنے کا شوق اور رغبت بڑھ جاتی ہے، آدمی اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جن کے عرس کا وقت چل رہا ہے، آپ اگر تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے تو 5ویں صدی ہجری کا جو آخری حصہ ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا دور رہا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری کا جو آخری 50 سال تھا وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا۔ 5ویں ہجری پوری ہوئی، 6ٹھی ہجری کی شروعات ہوئی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ اور بہت عجیب بات ہے، آپ دیکھو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد بھی بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یتیم تھے، اللہ نے اولیاء کا سردار بنایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی یتیم تھے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی یتیم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے۔ یعنی باپ کا سایہ نہ ہو اولاد ضائع ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھو کہ دنیا میں جو بلند قامت لوگ گزرے، اللہ نے جن کو بڑی قدر منزلت اور مقبولیت دی، ان میں سے اکثر یتیم ہیں۔ شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ شیستان کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ اس کی جب تباہی و بربادی ہوئی، تاتاریوں کا زمانہ ہے، وہ تاتاریوں کا زمانہ، مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا اور انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا گیا تھا، لاکھوں لوگوں کو تہہ تہہ کر دیا گیا تھا۔ شیستان کی تباہی و بربادی کے بعد پھر یہ ان کے والد منتقل ہو کر کے عراق وغیرہ کے علاقے میں آئے، اور اس کے بعد جو ہے وہیں پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ حسن نام رکھا گیا، معین الدین لقب ہے، نام حسن ہے، اور نجیب الطرفین ہے، یعنی ان کا والدہ کا سلسلہ بھی جا کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور والد کا سلسلہ بھی جا کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ نجیب الطرفین ہے، یعنی ماں بھی سادات میں سے تھی، باپ بھی سادات میں سے تھے۔ والد کا انتقال ہو گیا، والدہ نے تربیت کی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا بچپنا اور جوانی کا جو زمانہ تھا، بڑی تباہی و بربادی کا زمانہ تھا۔ بہت دل برداشتہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نیشا پور کی طرف جو ہے ہارون ایک مقام ہے، اس مقام پر اللہ کے ایک ولی تھے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی خدمت میں پہنچے اور 20 سال تک ان کی خدمت میں رہے۔ تصوف اور سلوک، اللہ کا ذکر، اللہ کی معرفت اور محبت حاصل کی، اپنے شیخ کے ساتھ 20 سال رہے، دن 2 دن نہیں، 20 سال رہے۔ پھر ان کے شیخ نے ان کو ولایت، ان کو جو ہے خلافت دی، اور اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ ہندوستان کا سفر کرو۔ ہندوستان آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے ہندوستان میں لاکھوں لوگوں کو اسلام کی دولت عطا کی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دلی آئے، اور دلی سے اجمیر تک کے سفر میں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ اللہ نے کرامت عطا کی تھی، کرامت عطا کی تھی۔ اجمیر پہنچے تو ان کے اونٹ وغیرہ، اونٹوں کا زمانہ تھا، اسی پہ سفر ہوتا تھا۔ اجمیر کے قریب جو تالاب ہے، جھیل ہے انا ساگر، وہاں پہنچے، کنارے اپنے اونٹوں کو بٹھایا، اور کچھ دن گزرے، اجمیر کے لوگوں کو شکایت ہوئی، بادشاہ وقت نے اونٹوں کو وہاں سے ہٹانے کا حکم دیا۔ قصہ مختصر یہ کہ وہاں سے ہٹ گئے، اور ہٹ جانے کے بعد ایک جملہ کہا تھا، اس ایک جملے کی وجہ سے بادشاہ کے جتنے گھوڑے تھے، جتنے اونٹ تھے، جانور تھے، جس مقام پر بیٹھے تھے بیٹھے ہی رہے۔
خچروں کو آپ بٹھاؤ گے بیٹھے رہیں گے، بیٹھے ہی رہیں گے۔ اب ظاہر بات ہے صبح ہوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں، پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، کئی دن ہو گئے، تب کسی نے بتایا کہ بات ایسی ہے۔ بس اللہ پاک اسباب بنا دیتے ہیں اور اسی سبب کو اللہ ذریعہ بنا دیتے ہیں ہدایت اور ایمان کے قبول کرنے کا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ گئے، اپنے ایک مرید کو پیالہ دیا کہ جھیل میں سے پانی لے آؤ۔ اجمیر کے لوگوں نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس تالاب سے پانی لینا نہیں، منع کر دیا، تو کہا کہ مجھے ایک پیالہ پانی دے دو۔ اجازت مل گئی، اپنے ایک مرید کو کہا کہ ایک پیالہ پانی لے آؤ، جا کر کے ایک پیالہ پانی لے آئے، پوری جھیل خالی ہو گئی، پانی ختم ہو گیا۔ اسی پانی پہ لوگوں کا گزر بسر تھا، پانی ختم ہو گیا، سارا پانی ایک پیالے میں آ گیا۔ بادشاہ کو حاضر خدمت ہو کر کے درخواست کرنی پڑی، جب ایک پیالہ پانی جو تھا واپس دیے تو جھیل بھری۔ اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا، اجمیر کے لوگوں نے ایمان قبول کیا، لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا، اللہ کے ولیوں کا سلسلہ۔ اور کیوں رہے گا کہ جب یہ جسم فنا ہونے والا ہے اور اس کی ساری ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں، تو جو روح باقی رہنے والی ہے اس کے جو تقاضے ہیں، اس کی جو بیماریاں ہیں، وہ کیسے دور ہوں گی؟ اس کا علاج بھی اللہ پاک نے رکھا ہے۔ جسم کے علاج کرنے کے لیے اللہ نے حکیم اور ڈاکٹر رکھے، روح کے علاج کے لیے اللہ کے ولی ہوتے۔ ہر ایک کی روح میں الگ الگ بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج یہی اولیاء کرام اور بزرگان دین کرتے۔ کسی میں جھوٹ کی عادت ہوتی ہے، یہ روحانی بیماری، کسی میں بدنظری کی عادت ہوتی ہے، یہ روحانی بیماری ہے، کسی میں غیبت کرنا، چوری کرنا، چغل خوری کرنا، بد اخلاقی کرنا، اور بھی جتنے گناہ ہیں، نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، ماں باپ کو ستانا، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دینا، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ اس کا علاج یہی اولیاء کرام اور بزرگان دین کرتے، ایک نظر دیکھ کر کے۔ جیسے پرانے جو تجربے کار حکیم ہوتے ہیں، ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ مجھ کو کیا ہوا ہے، ان کے سامنے جائے وہ نبض پکڑتے ہیں، بتا دیتے ہیں تم کو پرانی پیچی سے۔ اب ظاہر بات ہے یہ تو ان کا تجربہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، آدمی آتا ہے دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں اس کی روح میں کیا بیماری، اس کا علاج تجویز کرتے ہیں کہ تم یہ کرو، یہ ذکر کرو، قرآن کریم پڑھو، ایسا کرو، وہ روحانی علاج بتاتے ہیں۔ آدمی روح کی جو خرابی اور بیماری ہوتی ہے دور ہو جاتی۔ اللہ والوں سے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ نسبت، چیزوں کی قیمت نسبت سے ہوتی ہے۔ ہم بولتے ہیں یہ پین ہے، پین 2 روپے کا بھی ملتا ہے، 5 روپے کا بھی ملتا ہے، 10 روپے کا بھی ملتا ہے، اور ہزاروں روپے کا بھی ملتا ہے۔ بولے یہ پین ہے، اور یہ بڑا برانڈ ہے، جاپان کا ہے، جرمن کا ہے، یہاں کا ہے، لوگ ہزاروں روپیہ دے کر کے ایک پین خریدتے ہیں۔ نسبت کی وجہ سے قیمت ہوتی ہے، سمجھتے ہو؟ آج جو سادات کو مقام حاصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے، حضرت حسن کی اولاد ہے، حضرت حسین کی اولاد ہے، نسبت کی وجہ سے قیمت ہوتی ہے۔ بھئی یہ آدمی حافظ قرآن ہے، قرآن سے نسبت ہے، یہ عالم دین ہے، اللہ کے دین سے نسبت ہے، یہ متبع سنت ہے، اللہ کے رسول کی ایک ایک بات پر عمل کرنے والا، اللہ کی معرفت اور محبت حاصل ہے، نسبت کی وجہ سے قیمت ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی یہی چیز چلتی ہے، میں نے پین کی مثال اسی لیے دی۔ اللہ والوں سے نسبت اور تعلق ہونا چاہیے، اور ہوگا کیسے؟ ہم جب ان سے ملیں گے،
تعلق رکھیں گے، اپنی تکلیفوں کا تذکرہ کریں گے، اپنی روحانی بیماریاں بتائیں گے، ان کی طرف سے علاج تجویز ہوگا۔ روح بھی بیمار ہوتی ہے، روح جیسے جسم بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جیسے جسم کو بھوک لگتی ہے، اس کے تقاضے ہیں، ایسے روح کا بھی معاملہ ہے۔ ہماری روح بہت کمزور ہو چکی، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، نیک اعمال کا کرنا، یہ روح کی غذا ہے۔ جسم کی غذا پہ تو ہم بہت توجہ دیتے، دودھ بھی پینا ہے، کھجور بھی کھانا ہے، فروٹ بھی کھانا ہے، اور پھر مچھلی ہے، بیف ہے، اور پھر مٹن ہے، سب کھانا ہے۔ ڈاکٹر جو بولے گا جسم تندرست رہے، غذا پر تو ہم بہت دھیان دیتے ہیں، جسم سلامت رہے، صحت مند رہے، لیکن روح کی سلامتی کے لیے ہم کوئی فکر نہیں کرتے۔